بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں مجھ سے اکثر اوقات لوگ سڑک پر چلتے ہوئے جب سامنے سرخ بتی ہوتی ہے تو گاڑی روک کر شیشہ اتار کر کہتے ہیں کہ اشفاق صاحب بابا ہے کہیں؟ میں کہتا ہوں ابھی تو نہیں، اس وقت موٹر میں پھر کبھی ملوں گا تو آپ سے ملاقات ہوگی۔ کہنے لگے بس ٹھیک ہے جی، بڑی مہربانی۔ ایسے بھی کہہ کر گزر جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو اکثر پوچھتے ہیں کہ کوئی بابا نہیں ملتا۔ میں نے کہا سر وہ آپ کی آرزو نہیں ہے۔ کئی کو میں نے یہ بھی کہا کہ 14 برس BA کرنے میں لگائے، 14 مہینے اس کی کوشش کرو روحانی دنیا میں جانے کی۔ کہنے لگا نہیں 14 مہینے تو بہت زیادہ ہیں۔ میں نے کہا 14 ہفتے۔ کہنے لگے نہیں یہ بھی زیادہ ہیں، اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ میں نے کہا کہ اگر کوئی ہے بابا تو میں آپ کی خدمت میں پیش نہیں کروں گا، اس لیے اسے زج کرنے کے لیے، ذلیل و خوار کرنے کے لیے اس کا ایڈریس پوچھ رہے ہیں، کیونکہ آخر میں آپ نے یہ کہنا ہے کہ ملے تھے، وہ تو کچھ بھی نہیں، اس نے تو کوئی کبوتر نکال کر دکھایا ہی نہیں۔ اکثر آدمی کی یہی آرزو ہوتی ہے، ہم نے پاس کرنے کے لیے کہا تھا وہ تو کیا نہیں۔ ڈبہ پیر جو تھا، اکثر جو جعلی قسم کے پیر ہوتے ہیں وہ اسی طرح بنتے ہیں کہ اپنی زندگی تو بیچارے شروع کرتے ہیں اللہ کی تلاش میں، لیکن ہم لوگ جو ان کی خدمت میں حاضر ہونے والے ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو جا کر مجبور کرتے ہیں آہستہ آہستہ کہ وہ ڈبہ پیر بنیں اور ہماری خواہشات کو پورا کریں۔ ابھی تک کوئی بندہ ایسا گیا نہیں ان کے پاس جو کہے کہ مجھے روح کی تلاش ہے، اللہ کی آرزو ہے۔ میں دنیا کے بارے میں کچھ نہیں جاننا چاہتا، اس لیے میری آپ مدد کریں۔ چونکہ ایسا سوال نہیں ہوتا، اس لیے وہ بیچارے اپنا روپ بھی اور اس طرح کا اختیار کر لیتے ہیں۔ تو میں تمہید عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو بات میں کرنے والا ہوں اس کا تعلق کوشش سے ضرور ہے اور جدوجہد سے، لیکن اس کا بلا واسطہ طور پر اس سے تعلق نہیں ہے۔ لیکن آپ سنیں گے تو چونکہ ہمارے سننے والے ذہین ہیں، خود بخود اس کے ساتھ جوڑتے چلے جائیں گے۔ سن 1949 کی بات ہے، میں یہاں تھا تو ہمارے دوستوں کا ایک گروہ تھا جس میں سب سے نمایاں ہمارا دوست نصرت درانی تھا، جو ایک سپلائی کمپنی کا مالک تھا، ملٹری کو سامان لے کر دیتا تھا، امیر آدمی تھا۔ اس زمانے میں اس کی بیوی بہت ماڈرن تھی، ہم اس کو پیار سے نینی کہتے تھے۔ نینی استانی قسم کی خاتون تھی اور وہ ہر بات میں ہم کو گائیڈ کرتی تھی۔ آرٹسٹ بہت اچھی تھی اور وہ یہ جو لینڈسکیپ پینٹنگ ہوتی ہے واٹر کلر کی، اس کی وہ ماہر تھی، اور وہ اکیلی لڑکی تھی سارے لاہور میں جو دوپٹہ نہیں لیتی تھی۔ سارے اس کو حیرانی سے دیکھتے تھے کہ کمال کی بات ہے۔ اس کے بال کٹے ہوئے تھے جو اس زمانے میں نہیں ہوتے تھے۔ ہم جب اس کے ساتھ دوستوں میں باہر نکلتے تھے تو سب اس نینی کو دیکھتے تھے۔ اس کا ایک بچہ تھا، بڑا شریر، بڑا ضدی، بڑا ظالم، بوٹ سے ٹھوکریں مارنے والا، بالکل نہ ماننے والا۔ تو ان کے ساتھ، اس خاندان کے ساتھ ہمارے بڑے تعلقات رہے۔ ہمارا ایک دوست تھا بہت اچھا آرٹسٹ، اب بھی ہے، تو ان کے اسٹوڈیو میں ہم اکٹھے ہوتے تھے۔ کئی دفعہ ہم اپنی دھماکہ چوکڑی لانس گارڈن، جس کو اب باغ جناح کہتے ہیں، میں مچاتے تھے۔ ہم چلتے رہے بہت اچھی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ، باہوں میں باہیں ڈال کر۔ بڑے اچھے دن ہمارے گزر رہے تھے کہ اچانک درانی اور نینی کا جھگڑا ہو گیا۔ میاں بیوی کا جھگڑا ہو جایا کرتا ہے، وہ اتنی شدت اختیار کر گیا کہ انہوں نے علیحدگی کی بات کر لی۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ بچے کا معاملہ تھا، ہم سب روئے پٹے۔ درانی سخت آدمی تھا، اس نے کہا نہیں میں نے نہیں رہنا۔ میں نے کہا بچے کا کیا کرو گے؟ اس نے کہا بچے کی مرضی ہے، ماں کے پاس رہنا چاہے ماں کے پاس رہے، میرے پاس رہنا چاہے تو میرے پاس رہے۔ تو نینی کو بھی ہم نے سمجھایا، وہ کہتی تھی کہ نہیں، اگر یہ اتنا زیادہ سخت ہے تو میں اس سے بھی زیادہ سخت ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں اپنے فن میں طاق ہوں۔ لو جی، دیکھتے ہی دیکھتے ہماری نظروں کے سامنے ہماری موجودگی میں کاغذ لکھے گئے، اور وہ تو کم روئے اور ہم زیادہ روئے، اور بڑا دکھ ہوا۔ طلاق ہو گئی، بچہ ماں کے ساتھ چلا گیا، ویسا ہی ضدی، ویسا روتا بسورتا، ٹھڈے مارتا ہوا۔ تو کچھ عرصہ بعد میں درانی سے ملا، وہ GHQ راولپنڈی میں منتقل ہو گیا تھا، وہیں اس کا اچھا خاصا بڑا دفتر تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ کہنے لگا نہیں، دفع کرو، یہ پیشہ ہی ایسا نہیں ہے کہ شادی کرو، میں شادی کروں گا ہی نہیں،
ساری عمر۔ میں نے کہا نہیں نہیں تمہیں کرنی چاہیے، تو نہیں مانا۔ سارے دوستوں نے بھی زور لگایا مگر وہ نہیں مانا۔ وہ کہتا تھا میں اکیلا بڑا خوش ہوں، یہ میری کوٹھی ہے اور اتنی بڑی کوٹھی 12-14 کنال کی اور چھاؤنی کا علاقہ ہے، خوش و خرم ہم رہتے ہیں۔ مائی آتی ہے اماں زین کپڑے دھونے کے لیے، اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں، ایک دارو تھی، ایک کا نام گوما تھا۔ وہ کپڑے بھی دھو جاتی، کھانا بھی پکا جاتی ہیں، جھاڑو واڑو بھی کر جاتی ہیں۔ پھر اس کا خانسامہ تھا، پھر اس کا گھوڑا تھا، گولف کھیلتا تھا، امیر آدمی تھا۔ اچانک میں تھوڑا سا اس سے دور ہو گیا کہ میں لاہور میں مصروف ہو گیا۔ کچھ میری مصروفیات آزاد کشمیر ریڈیو میں تھیں۔ وہاں سے جب میں لوٹ کر آیا تو اس نے کہا میں نے فیصلہ کر لیا ہے شادی کرنے کا۔ میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے۔ کہنے لگا اب کی بار میں شادی کروں گا تو کسی ایسی لڑکی سے کروں گا جو بالکل دیہاتی ہو، الڑ مٹیار ہو، جس کو کچھ زمانے کا نہ پتہ ہو، نینی جیسی نہ ہو، نہ پینٹنگ جانتی ہو، نہ ڈانس جانتی ہو، نہ اس کو کچھ زندگی کا آگے کا پتہ ہو، نہ پیچھے کا پتہ ہو، ایک سادہ پاکیزہ سی لڑکی۔ میں نے کہا بھائی دیکھ لو، تم تو پڑھے لکھے ہو اور تمہارا انداز زیست مختلف قسم کا ہے، تو تم اس کے ساتھ نباہ کر لو گے؟ اس نے کہا میں کر لوں گا۔ میں نے تہیہ کر لیا ہے تو جناب یہ فیصلہ اس نے دل میں کر لیا ہوا تھا۔ میں نے دوستوں کو اطلاع بھی دی، بتا بھی دیا، تو انہوں نے کہا یہ بکواس کرتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا، یہ کس طرح سے کرے گا، یہ تو بہت ماڈرن قسم کا آدمی ہے۔ میں لوٹ کے آیا کراچی سے، ہمارا وہاں ایک سیمینار تھا کوئی 1 مہینے کا۔ مجھے اس نے ڈھونڈا گاڑی سے، اس کے پاس لینڈ روور تھی، بغیر چھت کے بٹن دباتے تو چھت کھل جاتی تھی۔ وہ آیا اور کہنے لگا میٹ یور بھابھی، تو وہ ایک چادر میں لپٹی ہوئی بیچاری لڑکی، نہ اس کا سر منہ نظر آئے۔ میں نے کہا کون ہے یہ لڑکی؟ تو میں نے آگے ہو کے کہا السلام علیکم۔ کہنے لگی وعلیکم السلام بھائی جان۔ تو دیہاتی سی لڑکی تھی۔ تو میں نے آگے ہو کے دیکھا وہ گوما تھی جو ان کے کپڑے دھونے آتی تھی، اماں جان کام کرنے والی کی بیٹی۔ اس نے اس کے ساتھ شادی کر لی، گوما کے ساتھ۔ میں نے سر پر ہاتھ پھیرا، میں نے کہا یہ گوما بیچاری جھاڑو دیتی ہے، کچھ نہیں پتہ اس کو۔ اس نے کہا میں بڑا خوش ہوں اس کے ساتھ اور بہت اچھی زندگی بسر ہو رہی ہے، مجھے وہ نخرے والی نہیں چاہیے۔ اچھا بھائی اب کیا کر سکتے تھے؟ خواتین و حضرات، پورے 1 سال کے بعد 31 دسمبر کی رات تھی، اگلے دن صبح نیو ایئر تھی۔ وہ چکلالہ چھاؤنی میں تھا، بہت لمبا چوڑا انتظام جیسے ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا شام کو باغ میں چلیں گے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے چلیں گے۔ کھانے کا مجھے جب سے شوق تھا، میرے جسم سے بھی ظاہر ہے۔ بڑی اچھی میس تھی، وہاں گئے، وہاں غیر ملکی لوگ بھی موجود تھے اور سفارت خانے کے لوگ، ملٹری کے ایکسپرٹ جو باہر سے آئے ہوئے تھے وہ بھی تھے۔ تو جب وہاں گئے تو مجھے اس نے کہا تم آ جانا، میری سیٹیں بک ہیں۔ میں وہاں بیٹھ گیا تو یہ تھا نہیں، دور سے آتا دکھائی دیا، اس کے ساتھ بڑی خوبصورت لڑکی اور چھوٹی سی، اس کی کمر، پیلے رنگ کا اس نے سویٹر پہنا ہوا، اونچی ایڑی کی جوتی، اس کے بال کٹے ہوئے تھے، وہ اس کے ساتھ چلی آ رہی تھی۔ میں نے کہا دیکھو میں نے اس کو منع کیا تھا، اب دیکھو کوئی اور لے آیا ہے۔ وہ قریب آئی تو گوما تھی، کہنے لگی بھاجی میں نے اسے دیکھا اور اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ تو کہنے لگی آپ کیسے ہیں، آپ تو آئے ہی نہیں، یہ آپ کا بڑا ذکر کرتے ہیں۔ اب میں اس کی باتوں کا کیا جواب دیتا؟ میں اس کو دیکھ رہا ہوں، جینز جس نے پہنی ہوئی تھی نیلے رنگ کی اور پیلا سویٹر۔ چائے کافی مجھے پینے کا شوق تھا۔ انہوں نے کہا ابھی پیو گے؟ میں نے کہا ابھی بھی پیوں گا اور کھانے کے بعد بھی پیوں گا۔ میں نے کافی پی، لیکن میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا، گوما کی طرف۔ میں نے پوچھا دارا کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ انہوں نے اس کو مکان لے کر دے دیا ہے، وہ وہاں گاؤں میں ہے، اماں بھی وہی ہیں۔ میں کبھی کبھی ان سے ملنے جاتی ہوں، لیکن اس کے انداز میں، اس کی گفتگو میں ایک بڑی تبدیلی آ گئی تھی، جو کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسی تبدیلی آ سکتی ہے اور اتنی جلدی۔ لوگ ہلا گلا کرنے لگے، میوزک بجنے لگا۔ اتنے میں کرنل آیا، بوڑھا سا، آگے بڑھا اور سلام کیا۔ اس نے گوما کی طرف انگلی اٹھائی، وہ پکڑ کر چلی گئی۔ خواتین و حضرات وہ ناچی ہے کوئی، یعنی بینڈ کی دھن کے اوپر گوما اپنی ایڑیاں زمین سے اٹھا کر بڑا مشکل ہے دھما دھم، اور وہ کیسے پمبیری کی طرح گھوم رہی تھی، اور کرنل بیچارہ اچھا بھلا تھا، وہ تھک گیا، بوڑھا، اس سے چلا نہ جائے، تو وہ 1-2 تالیاں بجیں، آ کے بیٹھ گیا۔ تو میری سمجھ میں نہ آئے کہ اس کو داد دوں یا بے داد۔
समझ में ना आए। फिर एक बंदा आ गया तो इसे आकर कहने लगा कि एक्सक्यूज़ मी, गोमा कह रही है आई एम रियली टायर्ड, आफ्टर 5 मिनट्स आई विल बी फ्रेश। मैंने जब अंग्रेज़ी सुनी इसकी तो मैंने कहा ये तुमने अंग्रेज़ी कहाँ से सीखी? कहने लगी गुफ्तगू में आ जाती है। तो मैंने कहा तुमने पढ़ाई शुरू की? कहने लगी ना भाजी, मुझे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, मैं पढ़ी लिखी तो नहीं, मैंने पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं सीखा। तो मैंने कहा ये जो तुम बोली हो? कहने लगी नहीं, बोल मैं सारे ठीक ठाक लेती हूँ, समझ भी लेती हूँ। मैंने कहा ये राज क्या है? कहने लगी जी ज़ुबान के जानने का राज इसके बोलने में है। अच्छा लिखने वाला जो है ना, इसकी इतनी कदरों मंजिलत नहीं होती जितना अच्छा बोलने वाले की होती है, क्योंकि कॉन्वेंट के बड़े बच्चे बच्चियां हैं जो इनको अंग्रेज़ी सिखाई जाती है, बोलने वाली है। फैज़ साहब जो तप्पड़ स्कूल के पढ़े लिखे थे, एडिटोरियल वही लिख सकते थे, वो ये राज पा गई थी। इसने कहा बोलने का कमाल होना चाहिए। आपने देखा होगा कि सियासतदान अक्सर कहते हैं ये तो बोलता नहीं है, फ़लाँ आदमी का कमाल बोलता है, जी इसके क्या कहने, इसकी तारीफ़ होती है। तो वो चूँकि ये राज पा गई थी, इसने बोलने पर तवज्जो दी और खटाखट बोलने लगी। तो इसके साथ कहने लगी हमारा इसका जॉइंट अकाउंट भी है, दुरानी का और मेरा सिंगल भी है। तो मैंने कहा तुम इसे ऑपरेट करती हो? कहने लगी मैं गोमा लिखती हूँ, गोमा लिखना सीख लिया है, दस्तखत कर लेती हूँ और मैंने 1 से 100 तक हिंसे भी सीख लिए हैं, बड़े अच्छे। लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं, ये कूड़ा साफ़ करने से बहुत आसान बात है। मैं थक जाती थी और वो कपड़े धोने से। ये पढ़ना लिखना तो बड़ी कमाल की चीज़ है, इसमें बंदे को बग़ैर कुछ किए इज़्ज़त मिल जाती है। अजीब फ़लसफ़ा था इसका, मैं हैरान रह गया। इतने में एक और आदमी आया और इसके साथ जाकर नाचने लगी और वो सारी इस महफ़िल की जान थी। जो भी लोग आते थे, ख़ास तौर पर फॉरेनर्स, वो इसके साथ नाचना पसंद करते थे और अल्लाह ने इसको ऐसा शऊर दिया था कि वो पता नहीं मैं किसकी मिसाल दूं, आपने कभी ऐसा नाच नहीं देखा होगा। फिर हमने खाना खाया और हम आ गए। दुरानी मुझे कहने लगा शाम को तुम जाओगे कहीं नहीं? मैं वहीं रहा। तो सुबह जो इसने नाश्ता हमको दिया वो तो था ही कमाल का, लेकिन जिस तरह से इसने मुलाजमा को कंडक्ट किया, यानी इसको हुक्म दिया कि ये चीज़ लेकर आओ भाईजान के लिए, ये चीज़ वापस ले जाओ, और वो जो मैंने फ़लाँ चीज़ फ्रिज में रखी है इसको निकाल के लाओ, वो देखने वाला अंदाज़ था। फिर इसने कहा देखो इसको गुलाम मोहम्मद, देखो साईं है। इसने कहा जी बेगम साहब बुलाओ इसको। तो वो साईं आ गया, कुछ और किस्म का आदमी। तो इसने कहा देखो एक घोड़ा तो मेरा है, एक साहब का है, एक भाईजान के लिए तैयार करो। तो इसने कहा बहुत अच्छा। मैंने कहा मुझे क्या करना है घोड़ा? उन्होंने कहा आपको बिठाना है इसके ऊपर, आप चलेंगे। मैंने कहा खुदा के लिए मैं घोड़े पर कभी नहीं बैठ सकता। उन्होंने कहा कुछ नहीं होता, आप चलें हमारे साथ। तो जी शाम को इसने घोड़े पर चक्कर लगवाया और उन्होंने कहा अगर आप चाहें तो हम इन्हीं घोड़ों पर मरी चलते हैं। मैंने कहा अल्लाह के वास्ते इतना हमसे नहीं हो सकता, यहीं तक काफ़ी है। इशफाक अहमद साहब कहते हैं कि इसके बाद बड़ी लंबी कहानी है, मैं जल्दी जल्दी से वाइंड अप करना चाहता हूँ। फिर जनाब मुझे वलायत आना पड़ गया और कुछ अरसे मुझे इसकी कोई खैर मालूम ना हो सकी। 2 साल के बाद जब मैं वापस गया, बड़ी आरजू थी दुरानी से मिलने की, गोमा से मिलने की। तो मैं मिला, दुरानी से अपने दफ्तर में था, बड़ा अच्छा खुशहाल। तो मैंने कहा सुनो भाभी का क्या हाल है? कहने लगा दफ़ा करो और लानत भेजो। इस पर मैं वो गाली नहीं दे सकता जो इसने दी थी सारी कायनात को, इंसानों की इंसानियत को, जिसको भी जिस तरह से गिना जा सकता है, और साथ गोमा को भी। मैंने कहा वो है कहाँ, तुम इस तरह क्यों कह रहे हो? कहने लगा बस यार लानत भेजो। मैंने कहा हुआ क्या? कहने लगा वो इसका बड़ा महबूब दोस्त था हॉलैंड का, 3rd सेक्रेटरी एम्बेसी में। इसने मुझसे तलाक लेकर इससे शादी कर ली और वो हॉलैंड चली गई, वो यहाँ नहीं है। मैंने कहा गोमा हॉलैंड में? कहने लगा हाँ। तो मैंने कहा वो वहाँ क्या कर रही है? कहने लगा वो हमसे तुमसे ज़्यादा समझदार है, इसको ज़िंदगी गुजारने का तरीका बहुत अच्छी तरह से आता है और वो ऊंच नीच को बहुत अच्छी तरह समझती है और वो अपना आप अप्लाई करती है। अगर कहीं इसने अपना आप रूहानियत की तरफ अप्लाई किया होता तो इस वक्त पाकिस्तान की क्या पूरे बरसगीर की एक बुज़ुर्ग तरीन हस्ती होती, लेकिन इसका रुख दूसरी तरफ है
وہ کامیابی کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہے۔ تو میں نے کہا مجھے جانا ہے ولایت، تو پھر میں اس سے ملے بغیر نہیں رہ سکوں گا۔ اس نے کہا جاؤ دفع ہو جاؤ تم بھی اس کے ساتھ۔ خیر مجھے وہاں ہالینڈ جانے کا اتفاق ہوا، پتہ کیا، اس کو ڈھونڈ نکالا۔ بڑی خوش و خرم تھی اور اس کا ولایتی خاوند وہ نوکری چھوڑ چکا تھا۔ اس نے کوئی خوشبوآت کی ایکٹیویٹی چلا لی تھی، اس میں وہ ساتھ اس کے کام کرتی تھی۔ اس نے کہا تم نے ابھی تک لکھنا نہیں سیکھا؟ کہنے لگی نہیں لکھنا نہیں سیکھا، میں بولتی انگریزی ہوں، اب میں ڈچ زبان بھی بول لیتی ہوں۔ اس نے کہا ایک فرق میری زندگی میں پڑا ہے کہ میں نے اپنے نام کے ساتھ سپیلنگ بدل لیے ہیں۔ میں اس کو گومینٹ کرتی ہوں، فرینچ میں ٹی بولتے ہیں۔ بھائی جان تو گوما لکھتی تھی، یہ بہت اچھا لگتا تھا۔ جب میں دستخط کرتی ہوں، پیسے چیک وغیرہ نکالنے ہوتے ہیں تو میں بڑا خوش ہوا۔ کہنے لگی لیکن مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، یہ علاقہ جو ہالینڈ ہے میں اسے چھوڑنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا تم کہیں اور کام کر لو۔ کہنے لگی نہیں میں اس پر غور کر رہی ہوں۔ میں نے کہا اماں کا بہن کا کبھی کوئی خط آتا ہے؟ ان کو پیسے وغیرہ بھیج دیتی ہوں، وہ بہت خوش ہیں۔ میں نے کہا تمہیں آرزو پیدا نہیں ہوتی کبھی ان سے ملنے کی؟ کہنے لگی ہوتی ہے لیکن یہاں کام اتنے ہیں، مصروفیات ایسی ہیں کہ میں اس میں لگی رہتی ہوں اور میں ان کی طرف توجہ نہیں دے سکتی، لیکن میں ان کی نگہداشت بہت اچھی طرح سے کر لیتی ہوں۔ مالی طور پر وہ بہت خوش ہیں۔ میں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہو گیا، اس سے مل کے اس کے ہاں کھانا کھا کے پھر اپنے کام کر کے جو میرے ذمے تھے ہماری یونیورسٹی کی طرف سے میں واپس آیا اور دورانی سے ملا، بہت خوش و خرم اور بہت اچھے موڈ میں، ہاں جسے کہتے ہیں نا چاگیاں مارتا ہوا، بالکل خوش ہوتے ہوئے کہنے لگا دیکھو ہماری بھی مدد ہو گئی۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا وہ اس بدبخت کے پاس بھی نہیں رہی، ڈچ کے پاس اس نے اس سے طلاق لے لی ہے اور برسلز کے ایک بوڑھے کے ساتھ شادی کر لی ہے جو کہ وہاں کی ایلومینیم کی فیکٹری کا مالک ہے۔ اب وہ اس کی فیکٹری رن کرتی ہے کیونکہ بابے سے اتنا کام نہیں ہوتا۔ اب اس کے ہاں 1,500 ملازم ہے، گھوگھو بجتا ہے اور وہ بیچ میں پتلون پہن کے گھومتی ہے ہنٹر پکڑ کر، جیسے سرکس میں رنگ ماسٹر ہوتی ہے، وہ سارا کنٹرول کرتی ہے۔ اور اتنا اچھا اس نے کنٹرول کیا ہے کہ اب وہ یورپ ایسوسی ایشن آف ایلومینیم فیکٹری کی اسسٹنٹ صدر ہو گئی ہے۔ یہ یاد رکھیے پنڈی کے پاس گاؤں ہے دول تالہ، اس کے پاس کی رہنے والی تھی، تو یہ اس کا ارادہ تھا اور یہ اس کا تہیہ تھا۔ اس وقت میں اسے نہیں جانتا، 10 سال ہو گئے ہیں، مجھے یقین ہے اب بھی وہ انٹرنیشنل ایلومینیم ایسوسی ایشن کی صدر ہوگی، کیونکہ اللہ نے اسے بڑی صلاحیت دی تھی اور اس نے اپنی ساری صلاحیت ایک روح کے اوپر چلا دی تھی۔ تو جب لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ صاحب ہمیں کوئی بتائیں کہ بابا کدھر ہوتا ہے، تو مجھے ہمیشہ وہ یاد آ جاتی ہے۔ اس نے کبھی نہیں پوچھا تھا کہ وہ کہاں ہوتا ہے، یہ فلاں چیز کہاں ہوتی ہے۔ وہ اپنی دھن کی پکی تھی اور راست رو خاتون تھی، اور جو بات تھی دل میں رکھتی تھی، اور وہ بہت کم گو تھی۔ اس نے جو دھارنا دھاری تھی اس کو پورا کر کے چھوڑا۔ خواتین و حضرات، اگر آپ تہیہ کرنا چاہتے ہیں تو مجھ سے نہ پوچھیں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ کا کیا ارادہ ہے۔ جب تک آپ کی کنوکشن نہیں ہوگی، آپ کی لائی ہوئی تبدیلی کسی طرح سے بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتی۔ اب ہم سارے مل کے اپنی گوما کو ڈھونڈیں گے، یعنی ہماری اپنی روح جو ہے وہ ہمارے لیے گوما کا درجہ رکھتی ہے۔ ہم چونکہ روح کے انسان ہیں، اللہ میاں نے انسان کو ایک کیفیت دی جو دوسروں کو کسی جاندار کو نہیں دی۔ انسان کا ایک وجود جو ہے وہ جسم ہی جسم نہیں ہے، اس کے اوپر ایک اور چوبارہ بھی ہے جو دماغ کا ہے۔ اسی وجود کے اوپر وہ چوبارہ جو آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ سردیوں کی یخ بستہ رات کو ٹوٹی ہوئی بائسیکل چلاتے ہوئے نصرت فتح علی خان کا گانا سنتے جائیں۔ وہ تقاضا کرتا ہے نا، بھینس کبھی بھی مشاعرہ سننے نہیں جاتی، اس کو صرف اپنا جسم چاہیے، روٹی کپڑا مکان کوئی جانور ایسا نہیں کرتا۔ شیر نے آج تک کسی کی قوالی میں شرکت نہیں کی، بندہ کرتا ہے، اس کی آرزو ہے جو مرضی کریں۔ یہ جو دماغ ہے ذہن کا چوبارہ، اس کے اوپر ایک اور ہے اور وہ روح کا چوبارہ ہے، وہ ہمارا بند پڑا ہے۔ گندی ٹوٹی پھوٹی پھوس اس میں پڑی ہے، پرانا ٹوٹا ہوا چرخہ ہے، پرانی چارپائیاں بستر پھینکے ہوئے ہیں، شیشے اس کے کمرے کے ٹوٹے ہوئے ہیں، کنڈی اس کی مستقل طور پر بند ہے۔ کبھی کبھی کوئی آدمی اوپر چڑھتا ہے اور وہ آواز دے کر پوچھتا ہے کہ یہ کس کا ہے؟ چوبارہ تو نیچے سے روح آواز دیتی ہے کہ اپنا ہے، تو کہتا ہے کہ اس کو کھولیں۔
وہ کہتی ہے نا پت دفع کر، اس میں گند بھوس بھرا ہوا ہے، اس کو کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہ ارادہ سیڑھیاں طے کر کے اوپر چڑھنے والے انسان کا ہوتا ہے کہ آیا میں اس کوٹری کو کھولوں یا نہ کھولوں۔ اب یہ فیصلہ آپ کے اختیار میں ہے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔